آئندہ جو گورنمنٹ آئے گا اس کے ساتھ ہم سیریسلی بات کریں گے. اس لیے آپ کے ساتھ تو سیریسلی ہو نہیں سکتا ہے نا. آپ 9 مہینے کے بعد تو الیکشن ہونے والا ہے. پھر کیا ہوگا؟ سی پیک 2 کو کیا ہوگا؟ کیا روس کیا کہے گا کہ ہاں بھائی تم ہی ٹھیک ہے، بھائی تمہارے کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہے، تم نیکسٹ چلو ہم بھی ٹھہرتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اٹ ول بی کیوس. جو انہوں نے بلنڈر اور سرنڈر کیے ہیں انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں، کشمیر ایشو پہ جو انہوں نے کمپرومائز کر کے انڈر دی ٹیبل فروخت کیا، ایک طریقے سے سمجھ لیں. پاکستان کا آج تک سب سے بڑا سلوگن جو ہے وہ انڈو فوبیا رہا ہے. آپ سارے جو پاکستان کی، یہ ابھی ہم نے وزارت خارجہ کی اور ایکسٹرنل افیئرز کی بات کی. چین کے ناکام دورے کے بعد پاکستان کے پردھان منتری عمران خان روس کے دورے پر جانے والے تھے، پر روس کے راشٹرپتی کے بیان سے پورے پاکستان میں ہڑکمپ مچ گیا ہے. پاکستانی میڈیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنی بےعزتی پاکستان کی عمران خان کے کاریہ میں ہوئی ہے اتنی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. حالانکہ پاکستان اس کا بھی الزام بھارت پر ڈال رہا ہے. حقیقت کیا ہے، آئیے آگے سنتے ہیں. آپ نے وہ صحیح کہا کہ ایک وقت تھا کہ کیا ہمارے وزرائے اعظم اور صدور کو امریکہ میں کس طرح ویلکم کیا جاتا تھا، اور آج ایک وقت ہے کہ ہم جو ہے وہ 3rd سیکٹری وہاں پہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ ایک ظاہری بات ہے، انسلٹ والی بات ہے، اور عمران خان صاحب نے تو جانا ہی بند کر دیا باہر. اچھا دورہ بتا دیں جس میں کسی ڈگنیٹری نے، لیٹ الاؤن دا پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ اور کنگ لیول کے آدمی نے ان کو جو ہے وہ ریسیو کیا ہو. چین میں جو ہے وہ کون سا جو 3rd سیکریٹری لیول کا آدمی ہو، یا آپ کسی اور جس ملک میں بھی گئے، سعودی عرب میں گئے، اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کے لیے ڈرائیور بھیجے جانے تک کی نوبت آ گئی کہ جی وہ ان کو پک کر لیں گے ایئرپورٹ کے پاس. وہ کہیں گے اچھا آپ کتنے دیر، وہ 1 سال کے لیے، او اچھا ٹھیک ہے چلیے، آئندہ جو گورنمنٹ آئے گا اس کے ساتھ ہم سیریسلی بات کریں گے. اس لیے آپ کے ساتھ تو سیریسلی ہو نہیں سکتا ہے نا. آپ 9 مہینے کے بعد تو الیکشن ہونے والا ہے. پھر کیا ہوگا؟ سی پیک 2 کو کیا ہوگا؟ کیا روس کیا کہے گا کہ ہاں بھائی تم ہی ٹھیک ہے، بھائی تمہارے کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہے، تم نیکسٹ چلو ہم بھی ٹھہرتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اٹ ول بی کیوس. جو انہوں نے بلنڈر اور سرنڈر کیے ہیں انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں، کشمیر ایشو پہ جو انہوں نے کمپرومائز کر کے انڈر دی ٹیبل فروخت کیا، ایک طریقے سے سمجھ لیں. اور جو چینی ایڈوانس جو ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے دنیا میں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یہ جو چیز ہے، اسی وجہ سے تو پاکستان کا یہ حشر ہوا کہ جو آپ کا فارن افیئرز میں جو ڈیزاسٹر ہے، فیلئر ہے، اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ ایک پرخلوص قسم کے تعلق ڈیولپ کرنے کے بجائے بلیک میلنگ پہ اور وقتی قسم کے فائدے اٹھانے پہ جو ہے انسسٹ کرتے رہے، جس کے نتیجے میں آپ ایک دفعہ انٹرنیشنلی آئسولیٹ ہوئے، 2 دفعہ ہوئے، اور یہ تیسری دفعہ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ جناب پاکستان ایک ٹوٹلی آئسولیٹڈ کنٹری ہے. اگر کسی وقت بھی کوئی ٹرائل پیریڈ آتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، جس میں کہ پاکستان کو کسی مدد کی ضرورت ہوگی، تو وہ اس وقت جو ہے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ تنہا ہے. چین کا جو ہے وہ دوسرے ملکوں کی مدد کرنے کی اپنی ایک ہسٹری ہے، اور ان کی ایک لمٹ ہے جس سے وہ کسی صورت میں بھی باہر نہیں جاتے. دیکھیے اگر یہ نو کانفیڈنس موشن ہو گیا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی کیا حالت ہوگی، ڈی سٹیبلائزیشن کتنا ہوا ہوگا. پہلی چیز یہ لوگ آ کے کہیں گے آئی ایم ایف کو ہم نہیں مانتے یہ جو تم نے شرطیں لگائیں. آئی ایم ایف کہے گی اچھا بچو آؤ بیٹھو، اب تمہاری کیا حالت ہے، ویسی حالت ہے تو وہی شرط لگائیں گے، اور اس سے بری ہے تو اور بھی تگڑا شرط لگائیں گے. تو کیا یہ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ اگر یہ مان جائے تو اتنی ان کو بھی یہی گالی ملے گی، پھر پوری دنیا کہے گی یہ کیا ہے انہوں نے، اتنا شور کرتے تھے مگر وہی شرط اس سے سخت شرط مان گئے. جو پاپولیرٹی ضائع جب ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے ہماری حکومتوں کی، تو وہ اس طرح کے جعلی قسم کے ایشوز کو، نان ایشوز کو اٹھا کے تو اصل ایشوز سے لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ہٹاتے ہیں. اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا آج تک سب سے بڑا سلوگن جو ہے وہ انڈو فوبیا رہا ہے.
آپ سارے جو پاکستان کی، یہ ابھی ہم نے وزارت خارجہ کی اور ایکسٹرنل افیئرز کی بات کی، کوئی ڈاکومنٹ اٹھا کے دیکھ لیں جس میں یہ لکھا ہوگا کہ انڈیا ہمیں نگلنے کے در پہ ہے، نگلنے کی پلاننگ کر رہا ہے، نگلنے والا ہے۔ اب یہ انڈوفوبیا جو ہے، آپ یہ دیکھیں کہ 70 سال سے اس کو ہمارا حکمران طبقہ جو ہے وہ انٹرنیشنلی پیٹ رہا ہے دنیا کے ہر فورم پہ، اور دنیا میں کوئی ملک نہیں جو اس پہ بلیو کرے۔ جہاں کہیں بھی یہ جاتے ہیں ان کو بٹھا کے کہتے ہیں جی ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ انڈیا آپ پہ حملہ نہیں کرے گا۔ آپ امریکی پریزیڈنٹس کی وہ پیچھے ہیری ٹرومین سے لے کے تو یہ آ کے آپ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ تک سب کے سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں، ایک ایک ڈیٹ وائز کے انہوں نے ان کو بٹھا کے کندھے پہ ہاتھ مار کے سہارا دیا کہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ انڈیا آپ پہ حملہ نہیں کرے گا، اس اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن انڈوفوبیا چونکہ ان کے ذہنوں میں نقش تھا، بالکل اسی طرح اسلامو فوبیا۔ عمران خان ہمیں کوئی ایک مثال دے دے اگر جو کنکریٹ۔ تو سر یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو اسلامو فوبیا کی بحث عمران خان صاحب نے شروع کر لی، کیا یہ بھی سبب ہے کہ ہماری انٹریز ویسٹ میں تھوڑی کم ہوئی ہیں؟ ایک بات ہمیں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہماری فارن پالیسی مذہبی اورینٹیشن اس میں زیادہ آ گئی ہے، جبکہ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ پچھلے 15 سال میں انہوں نے دہشت گردی کی جنگ لڑ کے شاید ایک اور ٹرن لیا ہے، ایک اور طرف یہ موو کیے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہارڈ لائنر اسلامسٹ کو شن کیا ہے، ان کو کرٹیسائز کیا، ان کو مارا ہے، ان کی سپیس کم کی ہے۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ جو مسلم ورلڈ کے ریلیٹڈ جو ڈیبیٹس ہیں ان کو ہم نے اٹھا لیا ہے، تو یہ بھی ایک آئسولیشن کی وجہ ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ہیں، ان کی منسٹری انڈر پرفارم کر چکی ہے کیونکہ اس نیریٹو کو گلوبلی جو ہے وہ ریسیو نہیں کیا جا رہا۔ دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل درست ہے جناب، بلکہ اس میں مزید میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ایک اسلاموفوبیا کا فیک قسم کا تصور انہوں نے اٹھایا ہے، اس کی وجہ یہ پہلے امریکہ سہت پچھمی دیشوں سے پاکستان کو ہمیشہ بھرپور آرتھک مدد ملتی تھی، اور اس کا کارن یہ تھا کہ سوویت سنگھ افغانستان میں آ گیا تھا، اور سوویت سنگھ کو وہاں سے نکالنے کے لیے امریکہ سہت پچھمی دیش پاکستان کو ایک مہرا بنائے ہوئے تھے، اور پاکستانیوں کو مہرا بنا کر یہاں جہادیوں کی ایک فوج بنائی گئی، اور ان جہادیوں کے فوج کے بل پر افغانستان میں سوویت سنگھ سے پچھمی دیش لڑے۔ سوویت سنگھ تو چلا گیا لیکن وہ جہادی بچے رہ گئے۔ لیکن اب پاکستان کو پھر مدد کی آوشکتا تھی، امریکہ سہت پچھمی دیشوں کا کام تو پورا ہو گیا، وہ وہاں سے چلے گئے۔ اب پاکستان کو دو خطرے ہو گئے، ایک خطرہ کہ جہادیوں کے چلتے پاکستان میں اب کوئی دوسرا دیش انویسٹمنٹ کرنے نہیں آ رہا ہے، اور دوسرا جہادی جو بچے ہوئے ہیں پاکستان میں وہ پاکستان کے لیے بھی کال بن گئے ہیں، اور اوپر سے جو آرتھک مدد ملتی تھی وہ بھی بند ہو گئی ہے۔ اس لیے پاکستان اب ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اور اس کو لے دے کر چین کا ہی بھروسہ ہے۔ لیکن اب کی بار جو چین کا دورہ پاکستان کے پردھان منتری نے کیا وہاں بھی کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ اب روس سے کچھ لینے کی کوشش کرنے کے لیے پاکستان کے پردھان منتری روس جانے والے تھے، لیکن روس خود ہی ایک آرتھک سنکٹ میں پھنسا ہوا ہے، اور وہ بھی اوکرین کے معاملے کو لے کر پچھمی دیشوں کے نشانے پر ہے۔ اس لیے عمران خان کے دورہ کے پہلے ہی روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتن نے کہہ دیا کہ ہمیں کیا مطلب ہے، وہاں سرکار رہے گی عمران کی جائے گی، ابھی یہی انشچت بنا ہوا ہے، تو پھر کون عمران خان اور کیسا دورہ؟ اس سے پورے پاکستان میں بھوچال آ گیا ہے، اور پاکستان میں کوشش کیا جا رہا ہے کہ آخر اس کا بھی الزام، اس کے لیے بھی کسی کو بلی کا بکرا بنایا جائے، اور پھر اس کے لیے وہ بھارت پر الزام لگا رہا ہے۔ دراصل بھارت کا رسیا ہمیشہ سے ہی پرانا سہیوگی رہا ہے۔ بھارت کبھی نہیں چاہتا ہے کہ ہم پاکستان اس کے ساتھ رسیا کے نزدیک آئے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر پاکستان جانا بھی چاہے تو رسیا کو کیا دے گا؟ ہمیشہ سبند دوپکشی آدھار پر ہوتے ہیں، یعنی کچھ لیا جاتا ہے اور کچھ دیا جاتا ہے۔ پاکستان نہ تو چین کو کچھ دے سکتا ہے، نہ روس کو دے سکتا ہے، اور نہ ہی کسی انیہ دیش کو دے سکتا ہے۔ پاکستان تو کیول لینا جانتا ہے، اس لیے دوپکشی سبند کتنا بھی کوشش کرے پاکستان نہیں بن سکتا ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ اپنے دیش کی آرتھک ویوستھا کو ٹھیک کرے، جو آتنکیوں کا ڈیرا بنا ہوا ہے پاکستان اس پر لگام لگائے، اور پھر سارے دیشوں سے سبند بن سکتے ہیں۔ اور بھارت بھی تب اگر آتنکی پاکستان بھیجنا بھارت میں بند کرے تو بھارت بھی سبند بنانے کا اچھک ہوگا، اور تب جا کر پاکستان کی پوچھ انترراشٹریہ میڈیا میں انترراشٹریہ جگت میں بڑھے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جے ہند۔
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।